الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم، اور تم نکاح کرو جن کے نکاح نہیں ہوئے، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہے، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، و امائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء اگر وہ ہوں گے فقیر، یغنہم اللہ من فضلہ تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل کے ساتھ، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت اور علم والا ہے، ولیستعفف الذین اور بہت بچنا چاہیے ان لوگوں کو، لا یجدون نکاحا جو نہیں ساز و سامان پاتے نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، والذین اور وہ لوگ یبتغون الکتاب کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں کچھ بھلائی دیکھو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور تم ان کو دو اللہ کے اس مال سے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے، ولا تکرہوا اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء بغاوت یعنی زناکاری پر، ان اردنا تحسنا اگر وہ ارادہ رکھتی ہیں پاک دامنی کا، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو یا حاصل کرو، عرض الحیات الدنیا دنیا کا ساز و سامان، ومن یکرہہن اور جو ان کو مجبور کرے گا، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ من بعد اکراہہن غفور الرحیم ان کو مجبور کرنے کی وجہ سے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور یقیناً ہم نے اتاری تمہاری طرف آیات مبینات واضح کر دینے والی آیات، ومثلاً اور مثالیں، من الذین ان لوگوں کی، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سابقہ آیات میں وہ طریقے جو خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی ہیں اور جن پہ دنیا آخرت میں انسان سزاوار ٹھہرتا ہے، اس کا ذکر، اس کی سزائیں اور اس سے بچنے کے کچھ معاملات ذکر کیے گئے، اور یہاں جو جائز طریقہ ہے خواہش نفس کی تکمیل کا، وہ نکاح مسنونہ ہے کہ مسنون نکاح، اس کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم اپنے میں سے جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کر دو۔ الایّم ویسے عربی لغت میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا نکاح ہو گیا لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا، وہ عورت ہے تو طلاق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح شوہر فوت ہو گیا تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کوئی مرد ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کو بھی الایّم کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پہ جو کموارے ہیں وہ مرد ہوں یا عورت، اس کے بارے میں تو انسان فکر مند رہتا ہے، لیکن عام طور پر جن کا نکاح ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے تو دوبارہ اس کے نکاح کرنے میں جب وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو سستی برتی جاتی ہے، اور بعض لوگ اس کو عیب شمار کرتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کیا جائے گا، خصوصاً عورتوں کے معاملے میں، تو یہ نری جاہلیت ہے اور اس معاشرے کو اسی برائی کے اندر دھکیلنے کی طرف لے جانے والی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اس کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے، باقی شریعت میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، اور 11 شادیوں میں سے آپ کی 10 شادیاں کن کے ساتھ ہیں؟ بیواؤں کے ساتھ ہے نا، شوہر دیدہ الایّم کہ جو طلاق یافتہ یا شوہر دیدہ یعنی ان کے خاوند فوت ہو گئے کسی وجہ سے، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، پہلی چیز کہ ایسی عورتوں کا نکاح کیا جانا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر کے یہ بتایا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو اس طرح کرتا ہے تو یہ اس کے بہتر ہونے کی اور اچھے ہونے کی یہ علامت ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی ایک برائی اس قدر عام کر دی گئی ہے کہ
کہ جو ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور جو نکاح کے بغیر یہ سارے معاملات اس کے ہوتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے اور اس طرح کے معاملات آپ نہیں کر سکتے. یعنی برائی کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور نیکی کے خلاف پوری ایک منظم سازش کی جاتی ہے اور چلایا جاتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. لہذا اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیے. فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور اسی طرح یہاں تک فرمایا ایک آزاد آدمی ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس کا نکاح کرنا کتنا ضروری ہے، جبکہ یہاں تو لونڈیوں کا ذکر کیا اور غلاموں کا ذکر کیا کہ اگر ان میں ایک وصف ہے کہ وہ نیک ہیں، یہاں سے نیک سے مراد ایک خاص وصف جو پیچھے ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان میں غلط کاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کردار پاک اور صاف ہے. تو خاص طور پہ تمہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کاری کے اندر مبتلا ہو جائیں، ان کو خاص طور پہ یہ چاہیے کہ یہ کام کم از کم یہ کریں. یعنی دینداروں کے اوپر تو یہ زیادہ ضروری ہے. ایک شخص بے دین ہے اور وہ بے دینیت کو پہلے ہی اس کے اوپر چل رہا ہے تو اس کا نکاح کرنا نہ کرنا، اگر کرے گا تو وہ بچ سکتا ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایسے معاملات پہلے بن چکے ہیں. لیکن جس شخص کے ایسے معاملات نہیں ہیں تو اس کو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے. فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ہوتا کیا ہے جی، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. فرمایا کہ اگر فقیر ہوئے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. دو صورتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں، دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. پہلی کیا ہے کہ وہ نکاح کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس وہ ایک انگوٹھی والا آیا تھا نا، اور میں لوہے کی انگوٹھی لے، اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کس چیز پہ نکاح کیا تھا؟ علامہ معک من القرآن، کہ جو صورتیں تجھے یاد ہیں یہ صورتیں اس کو سکھا دینا، اس کے ساتھ ہی یہ بطور حق مہر ہے، میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. اب کیا تھا اس کے پاس؟ لیکن نکاح کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا کرتے ہیں، جب تک اس کی نوکری نہیں ہو جاتی، اچھی طرح یہ اپنی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جائے گا، پھر جا کے ہم یہ سارے معاملات کریں گے. تو اس وقت اس کو نکاح کی، اور اس سے پہلے وہ جو نکاح کے معاملات ہیں وہ اس سے بالکل بری ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ نکاح سے باہر والی جو زندگی ہے اس کو وہ اصل زندگی سمجھتا ہے اور نکاح کو بوجھ سمجھتا ہے. نکاح کو اپنے اوپر وہ ایک برڈن بنا لیتا ہے، کبھی بچوں کا بوجھ ہے، کبھی بیوی کا بوجھ ہے، کبھی یہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے. اور جو باہر اس کے معاملات چلتے ہیں وہ اس کے کیا ہے کہ وہ ایک عیاشی والی زندگی ہے، ایک بہترین زندگی ہے. یعنی وہ بالکل الٹ کر دے گا. کس وجہ سے؟ ان والدین کی سستی کی وجہ سے. اور یہاں کہا بھی گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم نکاح کرو، یعنی جن کے تم سربراہ ہو. اور خصوصاً وہ عورت کا نکاح تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ولی ہی کرے گا نا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحها باطل. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. ایک عورت گھر سے بھاگ کے نکاح کرتی ہے، والدین کی یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہے. اور جس طرح کہ آج کل یہ عدالتی نکاح چلتا ہے، شرعی طور پہ اس نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے نکاح کے جو معاملات ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ایک فحاشی اور عریانی کا دروازہ کھلتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم غنی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے کیا کر، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ معاملات بڑھ جائیں گے، ایسے ہوگا. 100 اشکالات بندے کے ذہن میں آتے ہیں. اکیلا تو روزی پوری نہیں کر سکتا، اب یہ کیسے کرے گا؟ بھائی یہ تمہاری سوچیں ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی اس نیت میں خالص ہے تو واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وہ کہاں سے عطا کرے گا، کیسے عطا کرے گا، تمہاری سوچیں ختم ہو جائیں گی وہاں پہ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اور جو نکاح کا سر و سامان نہیں پاتے، کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہیں ان کے، تو فرمایا کہ ان کو بہت حد تک بچنا چاہیے. کس سے؟ یعنی زنا کاری اور غلط کاری میں مبتلا ہونے سے. اس کے لیے یعنی ایسے اسباب سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہو، حلم، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں. اگر نکاح نہیں کرتے فعلیکم بالصوم، تو پھر کیا کرو؟ روزے رکھو کثرت کے ساتھ. روزوں کا تو تصور ہی نہیں ہے. نماز گئی، دین تو ہے فارمیلٹی کے طور پہ ہے نا. اب دین ہے ہی کوئی نہیں اور نکاح کرتے کوئی نہیں، تو پھر کیا پھیلے گی معاشرے میں؟ برائی ہی پھیلنی ہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اپنے دامن کو پوری طرح بچانے کی کوشش کرنی ہے. لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو اپنے نکاح کا سر و سامان نہیں پاتے. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ اگر سچے دل سے ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کی وجہ سے ان کے لیے اسباب اور وسائل مہیا فرما دے گا، ان کو غنی کر دے گا. ٹھیک ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور آگے فرمایا کہ جو تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہتے ہیں. مکاتبت کیا ہے؟ کہ اپنے جو مالک ہے اس کے ساتھ غلام مکاتبت کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے ادا کر دوں گا
ہاں مجھے آزاد کر دیجیے. اب اس کی وہ قسطیں کر لیتا ہے اور اس طرح سے وہ معاملات دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو اس کے نے مقرر کیا ہے. تو فرمایا کہ جو غلام تم سے مکاتبت چاہتا ہے نا اس سے مکاتبت کر لیجیے. فکاتبہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، وہ اس میں بھلائی موجود ہے تو کیا کرو، اس کے ساتھ مکاتبت کر لو اور اس کو مکاتبت کے بعد آزاد کر دیجیے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کی مکاتبت میں ان پہ ظلم زیادتی، یہ تو بڑے دور کی بات اور ناانصافی کی بات ہے نا، بلکہ تم اپنے مال سے ان کے ساتھ اعانت بھی کرو تاکہ ان کی آزادی کے اندر کچھ نہ کچھ تمہارا بھی حصہ ہو. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اس طرح جو لونڈیاں ہیں ان کو بے حیائی اور بدکاری کے اوپر مجبور مت کرو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب عبداللہ بن ابی منافق اس کی جو لونڈیاں امیمہ اور مسیکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا یہ ہمیں برائی کے اوپر مجبور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیاوی ساز و سامان کے لیے اس بے حیائی کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہو. ومن یکرہن، اور جو ایسا کرے گا فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو ان کی مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن جس نے یہ جرم کیا ہے یہ جرم کا سزاوار ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے کھلی نشانیاں، ایک ہے بینات ایک ہے مبینات. مبینہ اس نشانی کو کہتے ہیں کہ جس پہ آپ غور کریں گے جس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں ملے گا ہی ملے گا. یعنی نکاح نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، نکاح کر لو گے تو اس کے اچھے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو گئے. مبینات یہ واضح آیات ہیں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کی تمہیں برا جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آیات پہ عمل کر لو گے تو یقیناً مبینات اس کا جو اچھے نتائج ہیں وہ بھی تمہارے سامنے کھل کے آ جائیں گے. مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں. وموعظۃ للمتقین، اور یہ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے کیا ہے، نصیحت بھی ہے. یعنی یہ آیات مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا، اور تم نکاح کرو، الایام منکم، اپنے میں سے بے نکاحوں کے، والصالحین، اور جو نیک ہے، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوئے، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ العظیم.